ایک بزرگ اپنے مریدوں کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک نوجوان ان سے کہنے لگا، سائیں، سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی، آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ برکت کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خاموش طبع بزرگ کو ایک من چلے نوجوان نے مذاق کے طور پر کہہ دیا، اللہ بخشے بڑی اچھی عورت تھی۔ ناراض ہوئے بغیر غصہ کیے بابا جی نے اس نوجوان کو ایک مطمئن جواب دیا۔ ایک اور نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑی خطرناک عورت تھی۔ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور حقیقت میں نے ڈر کے مارے ہی اسے طلاق دی تھی۔ یہ بات تو پھر مردانگی کے خلاف ہے نا بابا جی، عورت سے ڈرنا بھلا کہاں کی بہادری ہے؟ اس نوجوان نے بابا جی کو ایک جوشیلے انداز میں پوچھا۔ بابا جی کہنے لگے، میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ یہ پرسکون جواب بابا جی نے اس نوجوان کو دیا۔ اب جوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، بھلا ایسی عورتوں کو تو پھر جہنم میں ہونا چاہیے تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت، کہاں آپ جیسا شریف النفس آدمی، کہاں وہ عورت؟ اچھا کیا جو آپ نے چھوڑ دیا۔ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بوڑھے کی متجسس زندگی کا پٹارا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اب تجسس ختم ہوا، اب سبھی باری باری جانے لگے۔ جانے والوں نے عنوان خود ہی پڑھ لیا تھا اور خود ہی اس کی کہانی بنا کر خود ہی اس کے جواب دے دیے تھے۔ اب جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے وہ اس کہانی کی اصل جاننا چاہتے تھے کہ وجہ کیا تھی۔ میں بھی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہونا چاہیے تھا، تب ہی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ اب بوڑھے شخص نے جواب دینا شروع کیا اور اس کی آنکھوں میں بھی نمی اور اضطراب اتر آیا۔ کہنے لگے، یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں 1 روپیہ مہینے پر ملازم ہوا کرتا تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی میری شادی ہو جائے۔ میری ماں نے رشتہ ڈھونڈا۔ ایک مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی میری ماں کو بڑی پسند آئی، سلیقہ مند، خوبصورت اور ایک دم خاموش طبع۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ ایک مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی، مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ بڑے گھرانوں میں تربیت کی جاتی ہے جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چھیننے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ کیا تربیت کرے گی بھلا میری اولاد کو؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اماں اس کے علاوہ کسی کا نام تک نہیں سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے گلے لگایا اور مجھے کہنے لگے، بیٹا، میری بیٹی بڑی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دینا، یوں ہی ویسے بھی بڑے دل والی ہے، اپنے سائیں کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل ایسی ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگڑ اور تابع فرما۔ پھر دوستوں کے ساتھ میری صحبت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے دنوں میں کھانا گھر سے باہر ہی کھاتا تھا، دوستوں میں بیٹھتا، رات دیر تک محفل چلتی، پھر میں گھر آتا۔ وہ کیا کھاتی تھی، کیا پیتی تھی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں پھر میری ماں بھی دنیا سے
رخصت ہو گئی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن میں جوئے میں باری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو 1 مہینے کا راشن ایک ہی مرتبہ ڈلوا دیا کیجئے، روز روز بازار سے خریداری کی تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا، کیا اس مونگفلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطالبہ کرے؟ مجھے غصہ آیا، اور تم کس بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو؟ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے؟ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ بھی اٹھایا، گالیاں بھی بکی۔ میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی ہی تو ہر حال میں چاہیے۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی، پیشمانی تھی یا کیا، وہ 2 دن تک بستر پر پڑی رہی اور مجھے کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر میں ہی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا، ہاتھ کا ہنر اس کے کام آ گیا، اور یوں اس کی روٹی وغیرہ کا انتظام بھی ہو گیا، اور یہ میں سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ایک دن میرے ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا کہ دن میں جب تم گھر نہیں ہوتے تو تمہارے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی کہ باہر لوگوں کو بھی اس کا پتہ چل جاتا تھا؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ خود اس کو پکڑوں، آخر وہ کس سے باتیں کرتی ہے۔ چنانچہ ایک رات پچھلے پہر جب چاند کی چاندنی پورے عروج پر تھی، مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ چاندنی رات میں شہر میں ہر شے پڑی بالکل واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا، آواز اب مجھے زیادہ واضح سنائی دے رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، سائیں صبح ایک روٹی کا آٹا ہے اور وہ بھی روٹی کھا کر گھر سے چلا جائے گا۔ اس بات کو بنا سوچے کہ سارا دن پیچھے میں بھوکی رہوں گی، میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ روٹی دی ہے، روٹی کے ساتھ ساتھ بے عزتی اور تکلیف علیحدہ ہے۔ مجھے اب روٹی تو ہی دیا کر، تیرا بنایا ہوا نائب تو خیانت کرنے والا اور دھوکے باز نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، کس سے؟ کون تھا جو مجھ سے بھی پہلے اسے روٹی دیتا تھا؟ میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے درمیان چارپائی پر بیٹھی خود ہی سے باتیں کر رہی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اللہ سے، خدا سے میری شکایتیں کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی، مجھے بہت کم بولنے والی، کس کے ساتھ اتنا بول رہی تھی؟ آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے ہوئے بھی خدا شناس یعنی رب تک پہنچی ہوئی تھی۔ میرا جسم تو خوف سے اب کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی دن چڑھا، میں نے اس کا سامان باندھا اور اسے اس کے گھر اس کے باپ کے ہاں چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر کر دے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز یعنی دروازے پر کھڑا تھا، مجھے پلٹنے پر کہنے لگا، پتر میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو اپنے سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے، اس کی مراد رب سے تھی اور میں خود کو سائیں سمجھتا رہا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دیا کر، تیرا
نائب تو خائن یعنی دھوکے باز نکلا، اور آج نا نفقے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی وہ تو دو جہانوں کا رب تھا، وہ جس کی ایک روٹی بھی مجھ پر بھاری تھی وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا، اور میں آج بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بد دعا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں اور کہاں وہ واقعی خطرناک عورت تھی۔ اب بوڑھی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اور وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں کورا چشم اس کو پہچان نہ سکا، اور میں اس طرح اس کے اس چیز کو پورا نہ کر سکا کہ کس طرح وہ میری شکایتیں لگا رہی تھی۔ حالانکہ ڈرنا مجھے چاہیے تھا، اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرو، لیکن میں تو اسے ڈراتا رہا، اسے مارتا بھی رہا، اس کی کوئی پرواہ اور فکر نہ کرتا رہا، لیکن اس نے میری شکایت جس بڑے دربار میں لگائی تھی مجھے واقعی وہ خطرناک عورت لگ رہی تھی کہ اگر اس کے سائیں نے مجھے پکڑ لیا، اگر اس کے سائیں نے میری خبر لے لی، میرا حساب شروع کر دیا، تو مجھ پر کیا بیتے گی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالی ہمیں بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پانی کا گھونٹ جو تم اپنی بیوی کو پلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کہاں ہم اور آج کل کے لوگ کہ جو اپنی بیوی کو جوتی کی نوک سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی ہوئی جس کی رسائی اس کے سائیں یعنی اس کے رب تک ہوئی، وہ اللہ تک رسائی رکھتی ہوئی، تو اگر اس نے رب کے ہاں ہماری شکایتیں کر دی تو ہمارا کیا بنے گا؟